ہیں تاریخ طبری تحقیق کے حساب سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس کے اندر موضوع ضعیف روایات کی بھرمار ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سند بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے بات۔ تبریز بھائی نے سوال اٹھایا کہ شیعہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک دفعہ وراثت کا مطالبہ کیا اور پھر کبھی نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اہل سنت اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے پڑھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں میں گئے، ان سے مدد مانگی کہ ہماری مدد کریں، خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور اسی وجہ سے کہ کچھ پراپرٹی مل جائے، کچھ پوزیشن مضبوط ہو جائے، اس وجہ سے وراثت کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بہت سارے حوالے دیتے رہتے ہیں ان باتوں کے، شیعہ یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، نیٹ پر موجود ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے، کیونکہ انہوں نے یہ مطالبات کیے اور ان کو اپنی لگی ہوئی تھی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کہ کون سی روایت صحیح ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے۔ تو صحیح روایات میں اہل سنت کی کتب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ساری باتیں منقول ہیں۔ اور کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے خلاف تھے؟ کیا جس طرح شیعہ کہتے ہیں اسی طرح تھے؟ تو بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر پر واضح طور پر محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے ابو بکر کا نام لیا۔ پھر میں نے پوچھا ان کے بعد، تو انہوں نے عمر کا نام لیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے بعد تو آپ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ محمد بن حنفیہ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نہ کہہ دیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ روایت 3671 نمبر پر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت خود سے زیادہ سمجھتے تھے۔ یہ تو ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، ان کا نظریہ۔ اور خلافت کے بارے میں 4447 نمبر پر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے روایت کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لاتے ہیں ہم کہ آپ کے بعد یہ امارت کس کو ملے گی؟ ہمیں ملے گی تو ٹھیک، نہیں تو کسی اور کو ملے گی، تو ہمارے بارے میں اسے کچھ وصیت کر جائیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے امارت کے بارے میں منع کر دیا تو لوگ کبھی بھی ہمیں امارت نہیں دیں گے۔ تو خلافت کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھتے تھے کہ میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے، اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نظریہ یہی تھا تو ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے، نہ کہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں۔ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے خلاف تھے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وصی ہونے کی، ان کے خلیفہ ہونے کی بات کی ہے۔ اگر شیعہ کی بات وہ ماننی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی ماننی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو پھر یہ بات بھی ان کی مان لیں۔ پھر اگر آپ یہ نہیں مانتے، جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ امام تھے، وہ خلیفہ وقت بننا تھا انہوں نے، یہ ساری باتیں ہم نہیں مانتے۔ اور وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہتے ہیں، وہ ہم نہیں مانتے۔ جب ان کی یہ باتیں نہیں مانتے تو جو غلط باتیں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منسوب کی ہیں ان کے بارے میں، تو وہ بھی ہمیں نہیں ماننی چاہیے۔ جس کی بات ماننی ہے، جس راوی کی کہ یہ بات اس کی صحیح ہے، تو اس کی پھر ساری باتیں صحیح ہیں۔ اگر بندہ جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، پھر اس کی بات کیوں ماننی؟ جب ہم شیعہ کی باقی ساری باتیں نہیں مانتے، جو وہ صحابہ کے خلاف کرتے ہیں، جو امامت کی باتیں کرتی ہیں، جو وصی ہونے کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ساری باتیں تمہاری مان گھڑت ہیں، تو جب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، تو وہ ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ وہ بھی تو ہمیں نہیں ماننی چاہیے نا۔ وہ تو ان کے جھوٹ ہیں جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف صحیح روایات کو ماننا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کچھ تاریخ پڑھنی ہے تو وہ صحیح بخاری میں کتاب المناقب اور کتاب المغازی جو کچھ ادھر ہے وہ صحیح ہے، وہ پڑھیں۔ اور باقی مسلمانوں کی تاریخ صحیح طریقے سے ابھی تک لکھی ہی نہیں گئی۔ پہلے تو کوئی لوگ تاریخ صحیح نہیں لکھتے تھے، نہ یورپ والے لکھتے، نہ ایشیا والے لکھتے تھے، سب لوگوں نے۔ یہ تو ابھی جب انگریزوں کی حکومت آئی اخیر دور میں، انہوں نے تحقیق کا رواج ڈالا تاریخ کے اندر۔ مسلمانوں نے تاریخ لکھی ہے، لیکن ایک خام مال کے طور پر، ایک مواد جمع کیا ہے۔ صحیح روایات کی بات تاریخ کی کتابوں میں نہیں کی گئی۔ ہاں، تھوڑی بہت کتابیں جو تحقیقی لکھی گئی ہیں، کچھ دو چار، ان میں کچھ صحیح بات کی گئی ہے، لیکن پورے طریقے سے صحیح طریقے سے تاریخ کی کتابیں نہیں لکھی گئی مسلمانوں میں۔ اور جو بہت ہی مشہور اور مستند ماننے کے حساب سے کتابیں ہیں، جیسے طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور سیرت ابن ہشام، ان میں بھی سند تو بیان ہوئی ہے، لیکن ان کی ساری روایات صحیح نہیں ہے۔ تاریخ طبری تحقیق کے حساب سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس کے اندر موضوع ضعیف روایات کی بھرمار ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سند بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے بات، اور بات ادھر سے ہی لینی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس موجود وہی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ سیرت کی کتاب ابن ہشام، مستند کتاب یہی ہے سب سے زیادہ، تو اس کے اندر جس سے انہوں نے یہ باتیں لی ہیں، محمد بن اسحاق، وہ مدلس راوی ہیں، اور جو سند انہوں نے صحیح طریقے سے آگے نہیں پہنچائی وہ بھی نہیں مانی جا سکتی۔ تو اس لیے ہمارے پاس تاریخ یا سیرت یا اسی طرح تفسیر پر بھی صحیح روایات کو صرف جمع کرنے کا رواج نہیں تھا، اور ابھی تک بھی اس طریقے سے رواج نہیں آیا۔ ہاں، کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے اور وہ کام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمیں ماننا ہے تو صرف صحیح روایات کو مانیں۔ اگر تحقیق کر سکتے ہیں زیادہ صحیح ضعیف کی تو باقی کتابوں کو پڑھیں، اگر اتنی جرأت نہیں ہے تحقیق کی تو پھر کوئی کتاب تاریخ کی نہ پڑھیں۔ صرف جو کچھ پڑھنا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المناقب اور کتاب المغازی کے اندر، اور صحیح مسلم میں فضائل صحابہ وغیرہ، وہی کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر ہے جرأت تحقیق کی، اتنی محنت کر سکتے ہیں تو پھر پڑھیں، نہیں تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن و حدیث پڑھیں۔ اور